بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں کافی عرصے بعد یہ درخواست کرنی ہے کہ ہم دیوار آتش کی بری طرح زد میں آئے ہوئے ہیں، یعنی فائر وال کے خاص نظر کرم کا شکار ہیں ہم۔ بہت محبت کرتی ہے فائر وال ہم سے، اور پچھلے ایک ہفتے سے فائر وال نے پوری طرح سے ہمیں اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ ریچ ویچ بالکل تباہ کر دی گئی ہے، اس لیے ہمارے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس کا ایک حل موجود ہے کہ آپ فیس بک اور اس پہ یوٹیوب دونوں جگہ پہ ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں، تاکہ حق کا یہ پیغام، جس کو کم از کم میں حق کا پیغام سمجھ کے ہی اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، یہ دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے آپ بھی اپنا فرض پورا کر سکیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیلاب میں ڈوبتے پنجاب کی لاہور کی پوش سوسائٹی، جسے بچانے کے لیے کئی بستیاں ڈبو دی گئیں مگر یہ سوسائٹی بھی نہ بچ سکی، اور اس سوسائٹی کی منظوری کس طرح ہوئی، اس غیر قانونی کام میں کون رکاوٹ بنا تھا، جس کی سزا آج اسے بھی مل رہی ہے اور قوم کو بھی مل رہی ہے۔ سیلاب کے دوران کس طرح عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک دہشت گرد سے آج پھر ایک انتہائی خطرناک اسلحے کی پوری کھیپ برآمد ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مری پلان میں شریف خاندان نے کیا مطالبہ رکھا اور اس پر کیا جواب آیا، عمران خان کے کس فیصلے نے حکومت کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ مگر ناظرین، سب سے پہلے ذکر ہو جائے، سیلاب کے بعد پورا پنجاب بے بسی اور حسرت کی تصویر بنا ہوا ہے، پریشانی کا عالم ہے، یاسیت چھائی ہوئی ہے۔ سیلاب سے دریا سے جتنے بھی متصل علاقے ان کو چھوڑ دیں، لاہور میں ان کو جو دریائی علاقے ہیں ان کو تو ایک طرف رہنے دینا، جو لاہور میں بنائے گئے پوش علاقے تک جب پانی آ گیا ہے تو پھر معاملے کی سنگینی کا اندازہ آپ کو لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ سیلاب متاثرین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ داد رسی کے لیے کس سے اپیل کریں۔ پنجاب حکومت کا سرکاری موقف یہ ہے کہ جتنا بڑا سیلاب تھا تباہی اتنی نہیں ہوئی، کیونکہ پنجاب حکومت کی تیاری بہت زبردست تھی، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ سیلاب نے جتنی تباہی مچائی ہے اس کی بحالی میں کئی سال لگ جائیں گے۔ جن لوگوں کی املاک سیلاب کی نظر ہوئی ہیں وہ شاید عمر بھر اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکیں گے۔ لاہور میں دریا سے متصل ایک پوش سوسائٹی، جس کا نام اب بچہ بچہ جانتا ہے، پاک ویو کی بات کی جا رہی ہے، وہ سب سے زیادہ وہاں پہ نقصان ہوا ہے۔ اس سوسائٹی کو بچانے کے لیے راوی دریا کے بند کئی مقامات پر توڑے گئے، جس سے کئی لوگوں کے گھر اور مال مویشی بہہ گئے، کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی، مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وفاقی وزیر کی یہ سوسائٹی بچ نہیں سکی۔ اس وقت پوری سوسائٹی جو ہے وہ دریا بنی ہوئی ہے۔ سوسائٹی کے اکثر بلاکس میں 8 سے 10 فٹ تک کا پانی کھڑا ہے۔ لوگوں کی زندگی بھر کی پونجی اس سیلاب کی نظر ہو گئی ہے، اور سوسائٹی کے مالکان کی پوری کوشش تھی کہ میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے بات باہر نہ نکلے۔ اب صرف ڈوبا ہوا پاک ویو نہ صرف دکھایا جا رہا ہے، بلکہ سیلاب کی آمد سے 2 دن پہلے اس سوسائٹی کے مالک علیم خان اور ان کی جو دیگر ٹیم ہے، ان کے یہ وعدے، تقریریں اور جو ریٹن نوٹیفیکیشنز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، کہ کس طرح کہا جا رہا تھا کہ آپ کو بالکل چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی پانی وانی نہیں آ رہا، اور یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ کس جرت اور دیدہ دلیری کے ساتھ یہ لوگ، بلکہ 2 دن میں 1.5 دن پہلے تک یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے وہاں پہ، جی کچھ بھی نہیں ہوا، کہ کہیں ان کی کاروباری ساکھ نہ متاثر ہو جائے۔ سوسائٹی کے مکینوں نے اب اتنی ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کر دی ہیں کہ اب اس سیلاب کی تباہ کاریوں کو چھپانا بھی ممکن نہیں رہا۔ حالانکہ سوسائٹی کی پوری کوشش ہے کہ اب تباہ کاریوں پر پردہ ڈالا جا سکے، لیکن ایسا آج کے دور میں ناظرین ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ وہی سوسائٹی ہے نا جس کا NOC دینے سے عمران خان نے انکار کر دیا، یہ بات بھی بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ LDA جو تھی وہ سابق وزیر میاں اسلم اقبال کے انڈر تھی، اور انہوں نے ہر طرح کا بدترین دباؤ برداشت کیا، مگر دریا کی زمین پر سوسائٹی بنانے کی اجازت نہیں دی۔ میاں اسلم اقبال کے خلاف پریس کانفرنسز کی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، گالم گلوچ کی گئی، جو کچھ ممکن تھا میاں اسلم اقبال کے خلاف
کیا گیا، لیکن وہ مرد حق اپنے موقف پہ کھڑا رہا کہ میں نے یہاں پہ سوسائٹی نہیں بننے دینی، اور اس کا اتنا غصہ تھا کہ وہ پھر یہ تھا کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو 9 مئی کا مرکزی ملزم بنا دیا گیا، ان کے گھر پر لوٹ مار کی گئی، بھتیجے کی وفات تک پر ان کو آنے کی اجازت نہیں ملی، اور ان کے گھر میں آج حالت یہ ہے کہ بستر مرگ پہ پڑی ہوئی ہیں اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہیں ان کی والدہ، کسی کو پہچانتی نہیں ہیں، اور بیٹے کی راہ تکتے تکتے ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، اور یہ ہے حق گوئی کی سزا۔ اس سوسائٹی کے بااثر مالکان کو ناظرین سب سے زیادہ جو غصہ ہے وہ بھی میاں اسلم اقبال پر ہے، وہ اسی وجہ سے تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جس کی سزا آج وہ بھگت رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، پنجاب حکومت عوام کے ووٹوں سے تو آئی نہیں ہوئی، سب کو پتہ ہے، پنجاب حکومت کو خود بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور پنجاب حکومت کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے اب دوبارہ عوام کے پاس جانا بھی نہیں ہے، اس لیے اسے عوام کی کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ انہیں صرف اس بات کی فکر ہے کہ میڈیا میں یہ تاثر بنایا جائے کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں ایک نجات دہندہ کی صورت میں سامنے آئی ہیں، اور اس تاثر کو تقویت دینے کے لیے یا اس تاثر کو بنانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، مگر سیلاب کے ریلے اور آسمان سے برستی بارش نے پنجاب حکومت کا سارا میک اپ اتار کے پھینک دیا۔ پنجاب کے عوام کی مفلوق الحال جو اس وقت صورتحال ہے عوام کی، وہ پوری دنیا پر عیاں ہو چکی ہے۔ پنجاب میں پہلے چچا کی سرکار ٹی وی ٹکرز پر چل رہی تھی، تو بھتیجی کی حکومت جو وہ ٹک ٹاک پر چل رہی تھی۔ بدترین سیلاب کو بھی ٹک ٹاک کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پر انتہائی بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد میں مریم نواز کے دورے سے قبل سودرا میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں فلڈ ریلیف کیمپ کا سامان لایا گیا، جس میں خیمے، کرسیاں، گدے اور دوائیاں اور کھانا شامل تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورے کے فوراً بعد متاثرین کھانا کھا کر لوٹ گئے اور کیمپ کو تالا لگا دیا گیا۔ آنے والے دنوں میں سرکاری افسران بھی اسی طرح کے کیمپ لگائیں گے، جہاں امدادی کاموں کے ٹک ٹاک شوٹس ہوں گے۔ فلم بنانے کے بعد ان کیمپوں کا کہیں دور دور تک سراغ بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس طرح کے کام شروع ہو بھی چکے ہیں جگہ جگہ پہ۔ یہاں پہ اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ وائرل ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے حافظ آباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انتظامیہ نے وزیر قانون کا کارپٹ بچھا کے استقبال کیا۔ عوام مر رہے ہیں، مویشی بچا رہے ہیں، پانی میں مویشی بہہ رہے ہیں، برے حال موقع دہاڑے، اور وزیر قانون کا کارپٹ بچھا کر استقبال کیا گیا۔ وزیر قانون کو بریفنگ بھی کارپٹ بچھا کر دی گئی ہے۔ نون لیگ کی سرکار ایک طرف عوام سے ناظرین بری طرح کٹی ہوئی ہے، دوسری طرف حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ریسکیو کی غیر معمولی تیاریوں اور ارلی وارننگ سسٹم کی وجہ سے بڑے نقصان سے ہم بچ گئے ہیں، ہم نے بچا لیا ہے۔ بر وقت سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کی منتقلی سے ہزاروں جانیں بچا لی گئی ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ میری وزارت اعلیٰ کے دوران پہلا سیلاب تھا، یعنی میری وزارت کا یہ پہلا سیلاب تھا۔ 1 سال میں ایسے اقدامات کروں گی کہ اگلے سال سیلاب آئے تو تباہی نہ ہو۔ اب این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں اور اپنی ٹیم کے آئندہ سیلاب سے بچنے کا پلان جو ہے وہ میں نے مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ فرمان ہے میڈم وزیر اعلیٰ کا۔ اب ناظرین، ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی تیاریاں اتنی زبردست تھیں کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہم بچ گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال کے سیلاب کی ایسی تیاری ہوگی کہ تباہی نہ ہو۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میڈم وزیر اعلیٰ کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ اگر اسی سال تیاری شاندار تھی تو پھر اگلے سال بہتر تیاری کا وعدہ کس لیے؟ کیسی بہتر تیاری؟ حقیقت یہ ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ بھی جانتی ہیں کہ ان کی بات ناقابل یقین ہے، شاید کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جو مرضی کہتی جائیں۔ ایک طرف مطلب عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، یعنی میڈم وزیر اعلیٰ کے جو ساتھی ہیں، جو ساتھی وزراء، وہ یہ کہہ رہے ہیں، فخر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب سن کے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ جی ہماری کارکردگی بہت بہتر رہی ہے سیلاب کے دوران، ہمارے ہاں تو صرف 17 اموات ہوئی ہیں، کے پی میں 350 اموات ہوئی ہیں۔ خدا کا نام لیں، اللہ کا واسطہ، یہ کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے؟ کیسے آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یعنی وہاں پہ جو اچھا وہ جو اینکر سن رہے ہیں وہ بھی نون لیگ کے حمایتی اینکر ہیں، وہ بھی بول اٹھے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ خدا کا نام لیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کس طرح کا موازنہ شروع کر دیا آپ نے؟ وہاں کا سیلاب بالکل اور نوعیت کا سیلاب تھا، اچانک آیا ہے۔ یہاں پر تو آپ کو پتا تھا،
1.5-2 दिन पहले से पता था कि सैलाब का पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं कर सके आप। अब एक तरफ मैडम वजीर आला सैलाब से बचाव के लिए अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बता कर दाद वसूल करने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर से ही ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जो हालात की संगीनी का पता दे रही हैं। वफाकी वजीर माहौलियात मुसद्दक मलिक साहब कहते हैं कि दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं है, हर ताकतवर आदमी का रिजॉर्ट है। 10 लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। मुसद्दक मलिक साहब मजीद कहते हैं कि गरीब को बर्बाद करेंगे तो रियासत आड़े आएगी, बहुत हो गया, अब देखेंगे कि रियासत ज़्यादा ताकतवर है या चंद सेठ। मुसद्दक मलिक ने दरियाओं के किनारे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। पता नहीं मुसद्दक मलिक साहब की बेचारों की कितनी ताकत है, कितनी औकात में साथ है, कितनी वो कार्रवाइयाँ कर पाएंगी। मुसद्दक मलिक पहले पेट्रोलियम जैसी अहम वजारत खो चुके हैं, अगर उन्होंने ऐसी बातें की तो फिर माहौलियात की वजारत से भी वो खदशा है कि हाथ धो बैठेंगे। अच्छा नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है कि सैलाबी इलाकों में हमारे अरकान असम्बली अफसरान के साथ मौके पर मौजूद हैं और पूरी तरह से एक्टिव है। दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की तरफ से उनकी कसमपुरसी की जो दास्तानें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर उन वज़ारा का एक्टिव होना उसी खातून की तरह का लग रहा है जिसका कहना था कि मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप एक्टिव रहा करें, इसलिए अब मैं तमाम दिन सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती हूँ। तो ये वज़ीर भी इसी तरह मेरा ख्याल एक्टिव रहते हैं। अच्छा नाज़रीन, लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने अलीमा खान के दूसरे बेटे के ख़िलाफ़ भी मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पुलिस ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत को बताया कि 27 माह बाद मुलजिम शाहरेज से 9 मई की वारदात में इस्तेमाल होने वाला डंडा बरामद कर लिया गया है और मज़ीद बरामदगी के लिए मज़ीद 30 रोज़ का रिमांड मांगा। दूसरी तरफ आज अदालत में अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान के हक़ में 7 अफराद ने बयान हल्फी जमा करवाया कि 7 मई से 12 मई तक वो उनके साथ चित्राल ट्रिप पर थे, लाहौर वकूआ वाली जगह पर नहीं थे। दीगर तस्वीर बतौर एथलीट बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत की खबरें, पाकिस्तान में आने जाने के एयर टिकट्स पेश किए गए, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा कि गुज़िश्ता रात मुझे ये सारे सबूत दिए गए लेट नाइट और मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को इन दस्तावेज़ात की छानबीन करके चालान जमा कराने को हुक्म दिया और शाहरेज खान को जुडिशल कर दिया। अब चाहिए तो ये था कि बयान अल्फी और दस्तावेज़ देखने के बाद शाहरेज खान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था, सीधा सीधा डिस्चार्ज का केस बनता था, मगर जज साहब काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ करना मेरा ख्याल उनके बस में भी नहीं था। अच्छा नाज़रीन, मरी प्लान की चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, कुछ मुसद्दका ज़राए से, कुछ गैर मुसद्दका ज़राए से। पता चल रहा है कि नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड्स बिल्कुल ऐसी हैं कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब का कहना है कि मरी में होने वाले इजलास में शरीफ ख़ानदान ने इस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि वो अगर उनसे नोटिफिकेशन का मुतालबा कर रहे हैं तो उसके जवाब में उन्हें भी तसलसल की यकीन दहानी कराई जाए। शरीफ ख़ानदान ने इस्टेब्लिशमेंट से, ये तो आप सुन ही चुके हैं। अब अगली खबर ये है कि शरीफ फैमिली ने इस्टेब्लिशमेंट से आइंदा इलेक्शन भी मैनेज करने की गारंटी मांगी है। शरीफ ख़ानदान चाहता ये है कि जिस तरह 8 फरवरी के उन्हें हुकूमत बनाकर दी गई है, इस तरह जब भी इलेक्शन हो इसी तरह नताइज मुरतब किए जाएँ। फॉर्म 47, 48, 50, 51, 52 जो भी है, जिस मर्ज़ी फॉर्म पे आप इलेक्शन करा के हमें दोबारा इक़्तिदार सौंप दें। इसमें चाहे अवाम नून लीग को वोट दें या ना दें, मगर हुकूमत नून लीग की होनी चाहिए। ज़राए का ये भी कहना है कि इस हवाले से अहम तरीन गारंटी ये मांगी गई है कि इमरान खान से अगर मुकम्मल तौर पर छुटकारा मुमकिन नहीं है तो कम से कम इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान 10 साल के लिए जेल से बाहर ना आए। चीफ जस्टिस साहब याह्या अफरीदी साहब, आप सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू? पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं तो आप पर कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा। शरीफ ख़ानदान की नाज़रीन इस ख्वाहिश पर इस्टेब्लिशमेंट ने क्या जवाब दिया है, इस बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। अलबत्ता शरीफ ख़ानदान की ख्वाहिशात और मुतालबात से अंदाज़ा होता है, आपको भी हो रहा होगा, कि वो इस हकीकत को अब दिल से मान चुके हैं कि नो मोर नून लीग, नो मोर नून लीग। नून लीग की अवामी सतह पर बहाली अब नामुमकिन है।
اور نون لیگ کا اقتدار صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے جس طرح 2024 میں انہیں فارم 47 کے ذریعے اقتدار سونپا گیا تھا۔ شریف خاندان کا خوف اتنا بڑھ چکا ہے ناظرین کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے اقتدار کے باوجود عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو وہ انہیں اقتدار میں نہیں رہنے دیں گے نہ صرف، بلکہ نہ ہی ان کی حکومت چلنے دیں گے، صرف باہر آنے سے ان کا خوف، اور ان کا خوف بجا ہے ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خوف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کا خوف بجا ہے۔ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر یہ جس طرح کی لوگوں کے جذبات ہیں اس وقت عمران خان کے بارے میں، وہ انکنٹرولیبل ہیں، وہ کسی طرح بھی کسی بھی حکومت کو، کسی بھی نظام کو نہیں چلنے دیں گے۔ تو واقعی اس نظام کی بقا عمران خان کو اندر رکھنے میں ہی، عمران خان باہر آ گیا تو یہ نظام نہیں بچنے والا۔ میں ناظرین آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 3 یا 4 دن پہلے مجھے ایک کینسر کے مریض کی عیادت کے لیے ایک نجی ہاسپٹل جانا پڑا، تو وہ ذرا گھبرائے ہوئے تھے مریض، تو میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، جیسے تسلی دی جاتی ہے۔ اور وہ آنت کا کینسر تھا، ویسے میری تسلی بھی ٹھیک ہی تھی، میں نے کہا یہ آنت کا کینسر قابل علاج ہوتا ہے، وہ آنت کاٹ کے اور وہاں سے دوبارہ جوڑ دی جاتی ہے، کچھ ہوگا، تھوڑی سی ریڈیو تھراپی کی جائے گی، کیمو تھراپی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ میری باتیں نہیں سن رہے تھے، کہنے لگے چھوڑو یار، مجھے نہیں پتہ، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک خواہش پوری ہو جائے میرے مرنے سے پہلے۔ میں کہ آپ نہیں مرتے بھائی، یہ عام سا کینسر ہے، یہ قابل علاج ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں نے کہا آپ کی کون سی خواہش ہے؟ آپ نے عماد کی شادی عماد ان کے بیٹے کا نام، میں نے کہا عماد کی شادی دیکھنی ہے آپ نے؟ تو کہنے لگے نہیں، وہ بھی پتہ نہیں نصیب میں ہے یا نہیں، میری ایک اور خواہش ہے۔ میں نے کہا کون سی خواہش ہے؟ کہنے لگے یار میں مرنے سے پہلے عمران خان کی رہائی کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تسلی رکھے، وہ بھی رہا ہو جائے گا، جلدی رہا ہو جائے گا۔ کہنے لگے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں عمران خان کی رہائی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کی رہائی کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ کہتے بہت فرق ہے۔ کہتے عمران خان کی رہائی کا منظر اس پورے منظر نامے کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ ایک کینسر کا مریض جو موت کے منہ میں ہے، اس کا یہ انالیسز ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کی طرف سے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ اور قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا فیصلہ حکمرانوں پر بجلی بن کے گرا ہے، اور ابھی سے چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک سنائی دے رہی ہیں۔ پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کے باوجود قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس بلانا، ان کے کورم پورے کرنا بھی مسئلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جن قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ پی ٹی آئی ارکان کے پاس ہے، ان کے مستعفی ہونے کے بعد ان کمیٹیوں کی اب دوبارہ تشکیل کرنی پڑے گی۔ اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ قائمہ کمیٹیوں سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے استعفے کم از کم منظور نہ کیے جائیں۔ نون لیگی رہنماؤں نے تحریک انصاف کی قیادت کو منت ترلا کر کے مذاکرات کا پیغام بھی بھیجا ہے، جس میں اندیا دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر آئے تو پھر ضمنی الیکشن کا انعقاد بھی روک دیا جائے گا۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے اس فیصلے سے نون لیگ کو پارلیمنٹ میں سخت دھچکا لگا ہے، جو اب پوری طرح سے پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر آ گئی ہے۔ توقع ہے کہ عمران خان صرف قائمہ کمیٹیوں کے استعفے پہ ہی نہیں رہیں گے، توقع کیا یقین ہے، سب کو یقین ہے کہ وہ یہیں پہ نہیں رہ گئے ہیں بلکہ اسمبلیوں سے بھی باہر آ جائیں گے۔ یہ اب نوشتہ دیوار ہے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ سے استعفوں کے بعد 27ویں ترمیم پر ویٹو پاور پیپلز پارٹی کے اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ جائے گی، جو اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی صورت گوارا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پھر معاملہ جو ہے وہ مارشل لا کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ آپشن اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ عالمی سطح پر ایسی شکل جو ہے اس کی قبولیت جو ہے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ فی الحال عمران خان حکمرانوں کو بند گلی تک لے آئیں، اور یہی لوگ تو جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی۔ ناظرین، آخر میں اسد عوان صاحب کے انہی حالات کے بارے میں چند اشعار سن لیں، جو شاید وہ نون لیگ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا پتہ نہیں کس حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ مستقل تاج و تخت کس کا ہے، ڈھلتا سورج ہے بخت کس کا ہے، تیری محفل میں آج میرے سوا اتنا لہجہ کرخت کس کا ہے، جس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں سبھی کچھ بتا یہ درخت کس کا ہے، جس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں سبھی کچھ بتا یہ درخت کس کا ہے۔ ہر سہولت پہن کے پھرتے ہو، ہر سہولت پہن کے پھرتے ہو، عیش و عشرت کا رخت کس کا ہے، جس پہ بیٹھے ہو اب رعونت سے کچھ بتاؤ یہ تخت کس کا ہے، جس پہ بیٹھے ہو اب رعونت سے کچھ بتاؤ یہ تخت کس کا ہے۔
ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.